بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جس قدر تیزی کے ساتھ جسمانی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اسی قدر تیزی کے ساتھ روحانی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ لوگ دین سے دوری، مذہب سے دوری، دین بیزاری کی وجہ سے انتہائی بھنور میں، گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسی جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو موجودہ ایک فضا میں ایک بیماری کا تذکرہ ہے، اب اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آنکھوں کو نہ چھوئیں، کانوں کو، یعنی وضو نہ کریں۔ کیا کریں؟ مطلب یہی ہوگا پھر وضو نہ کریں۔ اچھا، کچھ دن پہلے میں نے دیکھا تو یہ جو جوال ہے نا، اس پہ ایک طرف تو یہ آ رہا تھا کہ پتہ نہیں 6 میٹر دور رہیں، اور ساتھ دوسرا پیغام آ رہا تھا، فلاں گانا سنیں۔ بالکل آ رہا تھا، اس کو ٹون بنائیں، یہ گانا۔ نعوذ باللہ من ذالک، پاگل ہیں۔ خیر کی کوئی بات ان کے مقدر میں نہیں ہے، جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، گالی نہ دیں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ماں باپ کو مت ستائیں، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، اور جس سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو وہ معافی مانگے، ماں باپ کو خوش کرے، ان کی خدمت کرے۔ کوئی بات سنی کبھی ایسے؟ 6 میٹر دور ہو جائیں اور ہاتھوں کو دھوتے ہی رہیں بس۔ میں نے کہا وہ صابن ہوگا تو دھوئیں گے۔ دکانیں بند ہیں، روزگار بند ہے، معاملہ لقمہ نہیں ہے کھانے کو تو ہاتھ دھوتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جتنی باتیں ہیں ہاتھ دھونا وہ تو اچھی بات ہے، لیکن دھوتے ہی رہنا ہر صورت سوچنا پڑے گا کہ ہاتھ ہی دھوتے رہیں۔ جس کو کہتے ہیں فلاں نے اپنی فلاں چیز سے ہاتھ دھو لیے، یعنی بیچارہ وہ فلاں چیز سے محروم ہو گیا۔ یا ہاتھ ملتے ہی رہیں تو ظاہر لوگ تو ہاتھ تقریباً مل ہی رہے ہیں، افسوس کے ساتھ ہاتھ مل رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ہاتھ تو ویسے بھی آپ نہ کہیں تب بھی وہ مل رہے ہیں بیچارے۔ میں نے شروع دنوں میں کہا، میں نے کہا یہ ماسک پہنے کوئی حرج نہیں، منہ کے اوپر جو کاغذ چڑھایا ہوتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ اس میں 2 چیزیں ڈھانپی جاتی ہیں، ناک اور منہ۔ تو اس ماسک کو پہنے تو منہ سے جھوٹ بولنے کی بھی اب پکی توبہ کر لیں۔ بس یہ اوپر پہن لیا ہے، اب انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اب انشاءاللہ تہمت نہیں لگائیں گے، الزام نہیں لگائیں گے، اب انشاءاللہ غیبت نہیں کریں گے، چغلیاں نہیں کھائیں گے۔ اب تو چغلیوں کی صورتحال بن گئی، اور اس بیماری کو ایک ایسا ہوا بنا دیا ہے کہ جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی طرف بھی منسوب کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، پریشان کرنے کے لیے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب اگر ہاتھوں کو، آنکھوں کو نہ لگائیں، مجھے تو نہیں اندازہ، آپ کو شاید پتا ہوگا، کانوں کو نہ لگائیں، ہاتھوں کو، منہ کو نہ لگائیں، تو اس کا مطلب وضو نہ کریں۔ سیدھا سیدھا بتا دو کہ بھئی وضو نہ کیا کرو، پھر کیا کیا کرو؟ یہ تو غیر مسلموں اور کافروں کی باتیں کرتے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، بلکہ ان کافروں کو بھی میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں میں بنائے، ان کو بھی دنیا اور آخرت کا سکون عطا فرمائے، ان کو بھی اسلام کی دولت، ایمان کی برکت نصیب فرمائے، ان کو بھی سنت کا اتباع نصیب فرمائے۔ باقی تو ہم ابتدا سے ہی کہتے چلے آئے ہیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے، مسواک کرنا ہے، کلی کرنا ہے، ہم تو کہتے چلے آئے۔ بلکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم تو یعنی یہ بھی کہتے چلے آئے، رات کو برتن دھوئے ہیں اور آپ نے اس کو شیشے کے پیچھے الماری میں سجایا ہے، صبح استعمال سے پہلے پھر تازہ پانی سے کھنگالو۔
آپ لوگ تو ٹشو سے اس کو گزارا کرتے تھے اور آپ لوگ تو کپڑا مار کے گزارا کرتے تھے، اور ہم اس وقت بھی آپ کو کہتے تھے کہ ایسا نہیں، تازہ پانی سے دھونا ہے۔ ہم آپ سے کہتے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو تو آپ کہتے تھے ہون مساں نماز پڑھی ہے۔ ہم کہتے تھے ہون مساں نماز پڑھی ہے، ہون مساں آپ نے ناک بھی جھاڑی ہے، ہون مساں جراب بھی پہنی ہے، ہون مساں جوتا بھی تو اٹھایا ہے نا، ہون مساں ہاتھ بھی دھو لیں۔ یہ باتیں کتنی واضح واضح آپ سے ہم کرتے تھے۔ یہ چیزیں آپ ہم سے سیکھیں، ہمیں نہ سکھائیں۔ یہ ہم سے سیکھیں کہ پاکی کیا ہے اور صفائی کیا ہے۔ آپ کو دور دور تک نہ پاکی کا پتہ ہے نہ صفائی کا پتہ ہے، بس یہ میٹر آپ کو پتہ ہے، اور یہ پتہ ہے کہ مصافحہ نہ کریں، معانقہ نہ کریں، اور ملے جلے نہیں۔ جو رہی صحیح تھوڑی سی زندگی ہے اس کو بھی قید و بند کی صحبت میں گزاریں، مل جل کے جو تھوڑا سا سکون ہوتا ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں۔ پتہ نہیں یہ نسخے کہاں سے تم نے لیے۔ تو چنانچہ یہ جسمانی بیماریاں جیسے پھیل رہی ہیں، روحانی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ غیبت ہے، جھوٹ ہے، گانا بجانا ہے، واہی تباہی ہے، چٹکلے ہیں، گپ شپ ہے، بےہودگی ہے۔ ہمارا اسلام بھی بڑا عجیب ہے، کوئی مضبوط گرہ ہم نے باندھ دی ہے کہ وہ کبھی کھلے گی نہیں۔ بقول ظفر علی خان مرحوم کے، آپ کو یاد ہوگا، مجھے تو اتنا یاد نہیں ہوتا ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر۔ اگر غیر یہ کام کرے وہ تو کافر ہیں، اور مسلمان سب کچھ کرے پھر بھی اسلام اس کا اسی طرح باقی۔ عجیب اسلام ہے یہ۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر۔ اگر غیر یہ کام کرے، بت پرستی کرے، تو ہم کہتے ہیں کافر ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو بنا دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دے، ہم کہتے ہیں کافر ہے یہ۔ اور ستاروں میں تاثیر کی بات کرے اور اس طرح کے سلسلے اور ایسی چیزیں وہ معاشرے میں پھیلائے، ہم کہتے ہیں اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ اور اگر آگ کی پوجا کرے تو ہم کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ ایسی پکی گرہ لگائی ہوئی ہے، سارے کافروں والے کام کرو پھر بھی ہمارا اسلام پکا ہے۔ جس طرح ہے، آپ کو پتہ ہے کوئی تھا وہ وضو کا ٹوٹتا ہی نہیں تھا۔ اس کو تفصیل میں جا ہی نہیں سکتے، تفصیل میں کیسے جائیں اس مجلس میں۔ تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں تھا، بس بیت الخلاء سے آئے تب بھی باوضو، سو کے اٹھے تب بھی باوضو، ہر وقت باوضو۔ یا اللہ یہ عجیب وضو ہے۔ پھر اکیلے میں سناؤں گا، جب اس سے پوچھا کہ آپ کا یہ وضو کا سلسلہ کچھ عجیب سا ہے، بیت الخلاء بھی گئے تب بھی آپ کہتے ہیں میرا وضو نہیں ٹوٹا، سو کے اٹھے تب بھی وضو نہیں ٹوٹا، خون بہ گیا تب بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ وہ سارے کام جن سے وضو ٹوٹتے ہیں سب کے، اور آپ کا نہیں ٹوٹا، تو یہ عجیب وضو ہے۔ تو اس پہ اس نے جواب جو دیا وہ اکیلے میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ اس نے کہا جب سے فلاں واقعہ ہوا کہ وضو ٹوٹا ہی نہیں، اس کے بعد سے میرا وضو کسی نے توڑا ہی نہیں ہے۔ بس ایسا پکا وضو ہے، یہ بھی مذاق ہے، یہ وضو ہے؟ بتائیے۔ ایسے ہمارا اسلام بھی ایسا پکا ہے، سارے کافروں والے کام کر کے بھی ہم پکے مومن ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے ساتھ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، چغلیاں ہیں، بےہودہ چیزیں ہیں، یہ سب کچھ جاری ہیں۔ تو چنانچہ پھر اس میں جادو ٹونا بھی ہے، آصب و جنات بھی ہیں۔ ان کے اثرات سے جہاں خاندانوں میں لڑائیاں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، کاروبار کام کاج سب کچھ تباہ ہوتے ہیں،
وہیں پہ بہت سے افراد مہلک بیماریوں کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اعمال کو بھی بچانا ہے، عقیدے کو بھی بچانا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان اعمال کو بھی بچانا ہے، جان اور مال کو بھی بچانا ہے۔